بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگلش کلاس 9 ایکسرسائز پارٹ 2 یونٹ نمبر 3 قائد اے گریٹ لیڈر۔ یہاں تک ہم نے ایکسرسائز میں کچھ ضروری ایکٹیویٹیز کیے تھے۔ اگلا ایکٹیویٹی ہے ووکیبلری۔ ووکیبلری ذخیرہ الفاظ کو کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں انگریزی کی کتنی الفاظ کا مجموعہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ فائنڈ the meaning of the following words from the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation used۔ ان الفاظ کی میننگ ڈکشنری میں تلاش کرے اور بتائیے کہ گرامر کے لحاظ سے اس کا پارٹس آف سپیچ کیا ہے۔ تو ڈکشنری ابھی تو ڈیجیٹل زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں، سب کچھ آسان ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے ڈکشنری لوگ اب نہیں رکھتے بلکہ گوگل سے ہی کام چلاتے ہیں۔ فیروسٹی، جو لفظ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس بار میں لکھ کے ریکارڈ کیجئے، پھر اس نشان کو کلک کرے، یہ آپ کے لیے وہی لفظ نکالے گا۔ یہ ہمارا لفظ ہے اور یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ گرامر کے لحاظ سے یہ کون سا حصہ ہے، کون سا پارٹس آف سپیچ ہے، تو یہاں پر لکھا ہے یہ ناؤن ہے۔ The state or quality of being ferocious، تشدد جس کو کہتے ہیں، درندگی جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کنسلٹ a thesaurus، تھیساورس بھی ایسا ہی ایک چیز ہے۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس میں سینونیمز اینڈ انٹونیمز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کا بھی یہی طریقہ ہے، یہ آپ کا ڈکشنری ہے۔ ہمارے پاس لفظ ہے سیریس۔ SERIOUS، سیریس۔ انٹانیمز سب سے پہلے ویسے یہاں پر لکھا گیا ہے تو اس کو میں کلک کر دیتا ہوں، یہ آ گیا سیریس۔ یہ لفظ بذات خود ایجیکٹیو ہے، اس کے انٹونیمز یہ ہے۔ یہ جتنا بھی لسٹ ہوگا، آپ کو جتنے زیادہ چاہیے اتنی ہی آپ کو دے سکتے ہیں۔ یہ ایک لنک دیا گیا ہے، 184 سینونیمز اینڈ انٹونیمز ہے اس لفظ سیریس کی، جس کی تفصیل اس ویب سائٹ والوں نے بنایا ہے۔ ویسے سیریس کا انٹونیم ہے ٹریویل، یعنی معمولی، ان امپورٹنٹ، سپرفیشل، انکمیٹڈ، ہاف ہارٹڈ، فلپینٹ۔ تو اس طریقے سے وائلنس، ویکنس، ڈیلائٹ، ہارمونی، ان کی سینونیمز یہاں پر دیکھنا۔ رائٹنگ کا طریقہ ایک اور دوسرے ایکسرسائز میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ٹرانسلیشن کے لیے بک دیکھیے، میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ ابھی نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے گرامر کی۔ گرامر میں آرٹیکلز، fill in the blanks، fill in the article a، an اور the۔ ان آرٹیکل میں سے کوئی ایک سے فلنگ کرے۔
بلینکس جگہ فل کرے. ویئر نیسیسری. انسرٹ ایکس ویئر نو آرٹیکل از یوزڈ. جہاں پر استعمال نہیں ہو سکتا وہاں پر ایکس لگائیے. آئی لائک ڈیش بلو ٹی شرٹ اور دیئر. آرٹیکلز پہ بھی ایک سیشن ہو چکا ہے کہ ہم کہاں پر اے این اور دا استعمال کرتے ہیں. اس سے متعلق آپ وہ ویڈیو دیکھیے، سیشن دیکھیے، لنک ڈسکرپشن میں ہوگا. آئی لائک. ابھی جب کسی چیز کا ذکر ہو جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں معلوم ہو تو اس کے لیے اے نہیں لگے گا بلکہ د لگے گا. جیسا آئی لائک دا بلو شرٹ اوور دیئر، وہاں پر جو ہے تو یہ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، تو یہاں پر یہ کامن نہیں ہے، یہاں پر ڈیفینٹ آرٹیکل لگے گا. دین دا ریڈ ون. دیئر کار ڈز ناٹ ون. دیئر کار ڈز 150 miles an hour. 1 گھنٹے کے لیے. آواز چونکہ واول جیسا ہے تو اس لیے ویئر از دا یو ایس بی. یہاں پر دا ٹھیک ہے کیونکہ اکرونمز یا ایبریویشن کے ساتھ بھی ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوتا ہے. ڈو یو اسٹل لیو ان بنو، تو یہاں پر آرٹیکل کی ضرورت نہیں تو کراس لگانا چاہیے. از یور مدر ورکنگ ان این اولڈ آفس بلڈنگ، یہ ٹھیک ہے. وربس. وچ آف دا فالوئنگ 3 sentences containing a modal auxiliary verb. modal auxiliary verb can, may, might, must، ان کو modal auxiliary verbs کہتے ہیں. یہ کون سا اس میں لگنا چاہیے؟ they are able to speak English well. able یعنی modal verbs میں ہم can، جب کوئی کسی میں صلاحیت ہو تو ہم can استعمال کرتے ہیں. تو they are able to speak English well. اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں تو پاسبلٹی کے لیے ہوتی ہے اور مسٹ کمپلجن کے لیے ہوتی ہے کہ ضرور جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم مسٹ لگاتے ہیں. There is a possibility of rain tomorrow. پاسبلٹی ہے تو میں پاسبلٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے. It may rain tomorrow. Do I have to clean the kitchen. مجھے I have to میں بھی must کا مطلب معنی ہے تو have to اور must کا ایک ہی معنی ہے تو must I clean the kitchen، یہ ٹھیک ہے. Are you able to drive a tractor. پھر ایبلٹی کی بحث آئی تو can یہاں پر استعمال ہوگا. Can you drive a tractor. ایکٹیویٹی نیکسٹ میں ہے we are not allowed to swim. we are not allowed تو ہمیں ابھی نہیں کرنا چاہیے. we must not swim when the red flag is flying. find the regular verb in each line and write it in the space provided. ریگولر وربس کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے. ایسا ورب جس کا دوسرا اور تیسرا فارم ڈی یا ای ڈی لگانے سے بنتا ہے اس کو ریگولر ورب کہتے ہیں. تو یہاں پر ریڈ ریڈ ریڈ، فیل فیلٹ فیلٹ، پلے پلیڈ پلیڈ، سی سا سین. تو پلے کا ورب دوسرا تیسرا ای ڈی سے بنتا ہے تو اس لیے یہ ریگولر ورب ہے. اس میں listen listened listened کیونکہ do did done go went gone make made made یہ تو ریگولر نہیں ہے. اس طرح اس میں help ہے، اس طرح اس میں like ہے کیونکہ دوسروں کا تو write wrote written forget forgot forgotten eat ate eaten. اس طرح اس میں clean ہے اور باقی irregular ہیں. Decide whether the verbs in color are transitive or intransitive.
یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کلر شدہ وربز جو ہے یہ ٹرانزیٹیو ہے یا ان ٹرانزیٹیو. ٹرانزیٹیو کی بھی ڈیفینیشنز ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی سبجیکٹ کا ایکشن اگر براہ راست آبجیکٹ کی طرف جاتا ہو تو سبجیکٹ ٹرانزیٹیو ہوگا، اگر نہیں جاتا تو انٹرانزیٹیو ہوگا. شی واز کرائنگ، یہ یاد رکھیں کرائنگ، لافنگ ایسی قسم کی تو جتنے بھی وربز ہیں یہ سب انٹرانزیٹیو ہیں. وی شوڈ ہر دا فوٹو ایلبم، یہ ٹرانزیٹیو ہے کیونکہ ایکشن آبجیکٹ کی طرف جاتا ہے. ایک دوسرا آسان طریقہ ٹرانزیٹیو پہچاننے کا یہ ہے کہ اگر اس سینٹنس کو آپ پازیٹیو میں بدل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یہ ہوگا ٹرانزیٹیو، نہیں بدل سکتے تو یہ ہوگا انٹرانزیٹیو. The photo album was shown to her by us، تو یہ ٹرانزیٹیو ہو گیا. The doctor advised me، یہاں بھی ایکشن جاتا ہے، یہ ٹرانزیٹیو ہے. It was raining تو ہمیشہ انٹرانزیٹیو ہی آتا ہے. اس طرح laugh بھی ہمیشہ انٹرانزیٹیو آتا ہے، یہ ٹرانزیٹیو نہیں ہے، انٹرانزیٹیو ہے. ریگولر اینڈ ارریگولر ورب، ڈو یو ریممبر ایکٹیویٹی جب بھی آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے. ریگولر کی ورب کی دوسرا تیسرا فارم ای ڈی سے یا ڈی سے بنتا ہے، ارریگولر کا نہیں بنتا. ٹرانزیٹیو ورب وہی ہوتا ہے جس کا ایکشن آبجیکٹ لے لیتا ہے، اور انٹرانزیٹیو وہی ہوتا ہے جس کا براہ راست آبجیکٹ ایکشن نہیں لیتا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یونٹ 4 کا ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو.